السلام علیکم۔ دوستو کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو آج جو ہے وہ جمعۃ المبارک ہے، آپ کو پتہ ہی ہے آج جمعۃ المبارک ہے، اور آج جو ہے وہ تاریخ ہے 25، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ دیکھیں آج میرے ہاتھ میں ایک وہ کاغذ ہے، یہ کیا ہے؟ پہلے آپ اس کو دیکھ لیں یہ کیا ہے، پھر اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس میں کیا ہے؟ یہ الیکشن 2002، 140 ارکان مسلم لیگ چھوڑ کر کاف لیگ میں شامل ہو گئے۔ جب یہ دور ہے جب پرویز مشرف جو ہے نا اس کی حکومت آئی تھی، تو مسلم لیگ نون کے 2002 میں 140 ارکان مسلم لیگ نون چھوڑ کر کاف لیگ میں شامل ہو گئے۔ یہ دیکھا آپ نے؟ یہ ہمارا سیاسی کردار بھی دیکھے نا، ہم مارشل لا کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ڈکٹیٹروں کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ کو ابھی پورے بتاؤں گا، یہ 2018 تک بتاتا ہوں ایک ایک کر کے۔ یعنی 2002 کے الیکشن میں 140 ارکان قومی اسمبلی نون لیگ چھوڑ کے کاف لیگ میں شامل ہو گئے، کیونکہ پرویز مشرف کی حکومت تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ دیکھیں پچھلے دنوں علی احمد کرد صاحب نے ایک تقریر کی اسلام آباد میں، انہوں نے کہا جی کہ میں آج تک جو ہے یہ ہم اپنا احتساب کر رہے ہیں، آج تک میں کسی پولیٹیکل سیاسی پارٹی میں شامل نہیں ہوا، مجھے ہر طرف سے آفر ہے، نون لیگ کی طرف سے آفر ہے، کاف لیگ کی طرف سے تھی، پی پی کی طرف سے تھی، اب پی ٹی آئی کی ہر طرف سے ہے، لیکن میں نہیں شامل ہوا، کیونکہ سیاسی جماعتوں کا رول پاکستان میں کوئی اچھا نہیں رہا۔ اور یہ اس کا میں ثبوت ہے، جو مجھے یہ ایک چیز ملی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم مارشل لاؤں کو تو برا بھلا کہتے ہیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ارکان اسمبلی آ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ غدار ہیں اور یہ جناب ملک دشمن ہیں اور یہ لوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ جب وہی لوٹے واپس آتے ہیں، لوٹ کے آتے ہیں، جیسے رات کو ہی کل آصف علی زرداری آج اس مشن پہ نکلے ہیں کہ لوٹوں کو واپس لینا ہے۔ یہ آپ نے کبھی ایسے سنے؟ سب سے پہلی ملاقات ان کی منظور وٹو سے ہوئی ہے، ان کا واپس آؤ بھئی، وہ آ گئے، لوٹوں کو واپس نکلنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو چلاتی ہیں، یا ان کا کوئی میکنزم ہے، کوئی سسٹم ہے کہ بھئی ایک آدمی چھوڑ کے گیا ہے تو اس کو ہم نے دوبارہ نہیں لینا، 5 سال نہیں لینا، 2 سال نہیں لینا، وہ ڈگ ڈگی بجاتے ہوئے جاتا ہے اور ڈھول کی تھاپ پہ واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2002 کے جو مشرف نے الیکشن کروائے تھے، یار ایک آدھ بندے کی کوئی بات نہیں، 140 مسلم لیگ کے رکن جو منتخب ہو رہے تھے وہ کاف لیگ میں چلے گئے۔ انہیں پتہ تھا کہ اب مشرف کی حکومت آئے گی۔ 99 میں جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت کو توڑا گیا تھا 99 میں، اور پہلا الیکشن 2002 میں کرایا گیا تھا۔ اب آئیں جی اگلا دیکھیں، اگلا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ کاف لیگ کے بعد 2002 کے بعد 2008 میں کس کی، یہ آپ کو پتہ ہے کوئی؟ میں بتا دوں، یہ الیکشن 2008 میں 89 کاف لیگ کو چھوڑ کر پی 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 میں شامل ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تقریباً 90 ارکان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے کاف لیگ کو چھوڑ کے۔ کیوں؟ کیونکہ 2008 میں پی پی کی حکومت آ گئی تھی، جیڑا جتے اودے نال، وہ کہتے ہیں نا ابا مرے یا اماں مرے اسی تے حلوہ کھانا ہے، جیڑا جتے اودے نال۔ میں ادھر مجھے ایک واقعہ آ گیا، ہمارے ایک قومی اسمبلی کے رکن تھے، وہ پرویز مشرف کے دور میں جو ہے نا وہ ہم نے کہا سر جی ہم وکیلوں کا وفد ان کو ملنے کے لیے ویسے گیا، بھئی علاقے کے ایم این اے ہیں اور وہ منسٹر بنے تھے۔ ہم نے کہا سر جی آپ نے جو ہے نا یہ کیا کیا، آپ تو مسلم لیگ نون کے تھے
اور آپ نون کو چھوڑ کے پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کے ساتھ آ گئے۔ تو ان نے آگے سے کیا جواب دیا سنیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی منصف، ہمیں چاہیے ہوتا ہے جھنڈے والی گاڑی، ہمیں چاہیے ہوتی ہے جھنڈے والی گاڑی، اور ہم نے لوگوں کے کام کرے، جو مرضی آئے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بلکہ انہوں نے یہ لطیفہ اس وقت صحیح معنوں میں کہہ دیا کہ ہم ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، حکومت بدل جاتی ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم تو حکومتی بندے ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے ایک اور بات کی جو آپ اس سے ایک اور اندازہ لگا لیں، یہ ایم این اے کی بات کر رہا ہوں جو خاندانی ایم این اے ہے، نام نہیں لیتا سب کے سامنے۔ اس نے کہا دیکھیں جی ہم نے ایوب خان کے ماشاء اللہ کو ویلکم کیا، ہم نے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو ویلکم کیا، ہم نے مشرف کے ماشاء اللہ کو ویلکم کیا، اور آئندہ جو چوتھا ماشاء اللہ آئے گا میں اس کو بھی ویلکم کروں گا۔ یہ اس سیاسی بندے کا تھا جو مسلم لیگ نون میں اس وقت تھا۔ تو یہ جی 2008 کے الیکشن میں آپ کو پتہ ہے نا پی پی جیت گئی تھی، اور یہ نواز شریف وغیرہ یہ سارے ایگزائل میں تھے اور باہر بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ تو اس میں 90 قومی اسمبلی کے کارکن کاف لیگ کو چھوڑ کر پی 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 میں چلے گئے، حکومت بن گئی ان کی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد جی 2013 میں الیکشن ہوتے ہیں، 2013 میں، تو 13 میں کون جیتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 13 میں لیگ جیتی ہے، یہ جی 13 میں یہ الیکشن 2013 کے 121 قومی اسمبلی کے ارکان پی پی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل۔ یہ دیکھا ہے آپ نے، ریکارڈ قائم کر دی ہے، 121 ارکان نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ میں آ گئے۔ واہ جی واہ، نون لیگ میں آ گئے۔ جمہوریت دیکھیں، سیاستدانوں کی تربیت دیکھیں۔ میں نے آپ کو واقعہ بھی ایک سنا دی ہے۔ تو نون لیگ کو چھوڑ کے یہ سارے جب آئے تھے پہلے کاف لیگ میں، کاف لیگ سے وہی نون لیگ والے، کاف لیگ سے یہ آئے پیپلز پارٹی میں، پیپلز پارٹی میں آپ جی 121 ارکان، ایک منٹ میں دوبارہ دیکھ لوں، ہاں جی 121 ارکان، یہ جناب پیپلز پارٹی چھوڑ کے نون لیگ میں شامل ہے، اور سب نے کہا آہا 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 آہا۔ یہ جتنے آپ دیکھ لیں، طلال چودھری، یہ دانیال عزیز، یہ وہ کیا نام ہے ان کا جو سرحد کا ہمارا نون لیگ کا صدر ہے، لمبا پشتون جو ہے وہ یہ سارے نام نہیں آ رہا میرے، جو سب سے لمبا ہے، انہوں نے مشرف کا بھرپور ساتھ دیا، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ ہمارے نون لیگ کے چیمپئن ہیں جی۔ سیاسی پارٹیوں کی تربیت دیکھیں، آج یہ سارا ٹاپک ہے، سیاسی پارٹیوں کا رول بھی تو دیکھیں نا۔ علی احمد کرد نے ایسے نہیں کہا کہ میں کسی سیاسی پارٹی میں نہیں گیا۔ اچھا جی 121 ارکان دوبارہ مسلم لیگ نون میں آ گئے، اور 13 میں نون لیگ کی حکومت آ گئی، 2/3 میجارٹی آ گئی، نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ اب یہ سارے 2018 کے الیکشن میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کو جتوایا گیا۔ اب یہ سارے کے سارے ارکان پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور حکومت کا حصہ ہیں۔ وہی شیخ رشید جو فخر سے کہتا ہے میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں، یہ فواد چودھری کی فیملی سب میں گئے ہیں، سب میں۔ یہ جناب سارے آگے ہیں، اب دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا۔ تو یہ حالات ہیں جناب۔ وہ اس نے لکھا ہے کسی نے، یہ جس نے بھی یہ انالیسز کی ہے نا، نکال کے یہ پورا نکال کے کی ہے اس نے کہا جی یہ 200 ارکان ہیں جو ادھر ادھر ہوتے ہیں اور ان کو خوشی سے لیتے ہیں، جاتے ہوئے ان کو جہاں سے جا رہے ہوتے ہیں وہ ان کو لوٹا کہتے ہیں، اور جو وہاں سے جب آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہیرو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے دیکھیں پارٹی میں دوبارہ آئے۔ اب آصف علی زرداری پنجاب میں، انہیں پتہ ہے کیا ہو گیا ہے، صرف اس مشن پہ ہے کہ اپنے روٹھے ہوئے تمام دوستوں کو، روٹھے ہوئے نہیں، لوٹے یار، روٹھے ہوئے تو میں اچھا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لوٹوں کو جو ہے
وہ دوبارہ واپس لے رہے ہیں، جس کی پہلی ابتدا منظور وٹو نے کی ہے۔ منظور وٹو بتائیں کس پارٹی میں نہیں تھا؟ کون سی پارٹی میں منظور وٹو نہیں تھا؟ تو یہ حالات ہیں ایسے، یقین کریں یہ سارے کے سارے فصلی بٹیرے ہیں۔ 200 ارکان، یہ 200 ارکان ہیں جو دائیں بائیں ہوتے ہیں، سارے ہی ہوتے ہیں، ویسے سارے ہی ہوتے ہیں، اور 172 ارکان سے حکومت بنتی ہے۔ یہ 200 ارکان ہیں جو لوٹوں کی طرح اس منڈیر سے اڑ کے دوسرے کے چھت پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے دانہ وانا کھا کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہیرو ہیں اور یہ لوٹے ہیں، اور یہ دوبارہ ویلکم کیا جا رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی اچھا رول ہے؟ کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا۔ جو یہاں پہ پاکستان میں منڈی لگی ہوئی نا ہارس ٹریڈنگ کی، دیکھیں میری جسٹس پارٹی ہے اتنی سی، میں دوسروں کو تنقید کر رہا ہوں نا، ابھی مجھے یہ کہے کوئی بھی ان کا لیڈر، نون لیگ کا لیڈر کہہ دے، یہی دانیال عزیز کہہ دے یا طلال چودھری کہہ دے کہ منصف میں تیری پارٹی میں آتا ہوں، ہم سب خوش ہو جائیں گے کہ الیکٹیبل جو ہے وہ آ رہا ہے، جی ہماری پارٹی میں آ رہا ہے۔ تو پارٹی میں انہوں نے فلور کراسنگ کی ہوئی ہے، لیکن وہ فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں۔ تو اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ کہیں کوئی نرسری نہیں ہے، کوئی کیمپ نہیں ہے جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ارکان کی تربیت کی جاتی ہو۔ اچھا، جو اصولی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بغیر حکومت کے ہی مرتے ہیں، جیسے نوابزادہ نصر اللہ صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم پیچھے جتنے بھی لوگوں کا نام لیں، ایون ایئر مارشل اصغر خان کا بھی نام لیں، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بعد میں مورے بن گئے، پہلے انکار کرتے رہے بعد میں بن گئے۔ تو یہ سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ تو مجھے یہ آج تحریر نظر آئی، میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ ٹوٹل 200 ارکان ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، لوٹے گھومتے رہتے ہیں، اور کسی کو جتواتے ہیں اور کسی کو ہرواتے ہیں، اور ان کے پیچھے سب سے بڑا مورا کون سا ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ۔ وہ ان کو جناب ان کی ڈوریں ان کے پاس ہیں، ان کی ویڈیو ان کے پاس ہے، ان کی فائلیں ان کے پاس ہیں، ان کے کرپشن کے سارے کھاتے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، کیونکہ وہ منظم ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ دیکھو یار یہ منصف کہاں سے کما رہا ہے، کس کو مل رہا ہے، یہ اسٹوڈنٹ پیدائش سے لے کے مرنے تک کے کھاتے ان کے پاس ہوتے ہیں، یہ کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آیا ہے، اور انہوں نے یہ گاڑی کہاں سے لی ہے، یہ گھر کہاں سے لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کھاتے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے پاس، اور اسٹیبلشمنٹ پھر بلیک میل کرتی ہے، اور سارے یہ آرام سے بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو، یہ جو عمران خان ہے اول تو حکومت میں آ ہی نہیں سکتا، مائنارٹی میں ہے، دوسری پارٹیاں میجارٹی میں، نون لیگ جیت گئی تھی پنجاب میں بھی، مرکز میں بھی کوئی فرق نہیں تھا 4 ووٹوں کا، لیکن ان کے جو مورے ہیں مورے، وہ ان کو لایا گیا ہے۔ نہ اب کوئی جناب مذہبی احتجاج ہو رہے ہیں، اور نہ کوئی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ مذہبی لوگ بھی ان کے اشارے پہ چلتے ہیں سب۔ تو یہ دوستو پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہے، اس لیے ہمارے ملک میں کوئی استحکام نہیں آ سکا، کیونکہ میں اب یہ مثال دینے کو یہ نہیں دے سکتا، کوئی دشمن ملک بھی آ جائے نا یہاں پہ، اور اس کو اشارہ ہو اسٹیبلشمنٹ کا کہ ان کو سپورٹ کرنی ہے، قسم خدا کی یہ سارے 200 ارکان ادھر چلے جائیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، حاکم وقت کی تابعداری کرنی چاہیے، یہ حدیث ہے، اولو الامر منکم، نکال لیں گے، اپنے مطلب کی ہر چیز نکال لیتے ہیں۔ اب یہ مدینہ کی ریاست والا سارے جناب یہ کر رہے ڈرامے کہ لباس مختصر ہو، یہ ہو، تو جناب مردوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ملزموں کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے، یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو کہتا ہے کہ یہ تم کرو گے تو ان کو لوگوں نے جواب دیا کہ جی 2 سال کے بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، ان کے لباسوں کا آپ کو اس کا کیا کہیں گے؟ اور پھر خود اس کا عمران خان کا جو کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ جو بھی عمران خان کے قریب ہے، آپ وہ یہ چیزیں سینہ گزٹ پہ آتی ہیں کہ یار عمران خان یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کے جو منسٹر ہیں وہ یہ کرتے ہیں، بڑے خوش ہیں یہ جناب،
بھنگ تو میں اس لیے لفظ استعمال کر لیتا ہوں کیونکہ بھنگ تو انہوں نے کابینہ میں پاس کی ہے، بھنگ پی کے بیٹھے ہیں جناب، انہوں نے ہر چیز مست نظر آ رہے ہیں۔ اور دو بھنگیوں کی میں نے آپ کو لطیفہ سنایا ہے نا کہ ایک بھنگی نے کہا کل مال روڈ سارا میں خرید لاں گا، تو دوسرا بھنگی کہندا ہے میں ویچاں گا تو تو خریدیں گا نا، جے میں ویچاں گا تو تو خریدیں گا نا۔ یہ ایسی جناب حکومت ہے۔ اللہ رحم کرے، کل کو ادھر کوئی گندی سے گندا بندہ بھی آ جائے نا، یہ سارے 200 ارکان ادھر چلے جائیں گے۔ اب دوستو آپ بتاؤ، یہ ویڈیو بتانے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کو مایوس کیا جائے، آپ ریفارمز کے بارے میں، اصلاحات کے بارے میں بتا بھی سکتے ہیں۔ الیکشن جیسا مرضی کرا لو، مشینوں کے ذریعے کرا لو، دیکھیں پوری دنیا میں سارے سسٹم کامیاب ہیں اگر آپ ایماندار ہیں۔ بادشاہت چل رہی ہے، کتنے ملکوں میں چل رہی ہے جی، جہاں پہ کوئی کرپشن نہیں ہے، زیرو کرپشن ہے، اس میں یورپ کے ملک بھی ہیں، اسلامی ملک بھی ہیں۔ جمہوریت بڑے ملکوں میں چل رہی ہے، جہاں یورپ میں بھی چل رہی ہے، اسلامی ملکوں میں بھی چل رہی ہے جہاں کرپشن نہیں ہے۔ اور بھی کوئی آمرانہ نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ، وہ بھی چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو چلانے والے ہاتھ ہیں نا، یہ صاف ہونے چاہیے۔ اگر چلانے والے ہاتھ صاف نہیں ہوں گے تو پھر کوئی چیز صحیح نہیں ہوگی۔ وہ انما الاعمال بالنیات، اگر پرویز مشرف کی نیت اقتدار پہ قبضہ کرنے کی ہوگی تو پھر یہ سارے ڈرامے ہوں گے کہ مجھے کہا گیا کہ انڈیا چلے جاؤ، جہاز کراچی میں لینڈ نہیں کر سکتا، تم انڈیا چلے جاؤ، تم دشمن ملک میں چلے جاؤ۔ یہ سب ڈرامے تھے کیونکہ اس نے اقتدار پہ قبضہ کرنا تھا، ماحول ایسا بنا دیا تھا، اس نے ٹینس والا ماحول بنا دیا تھا تاکہ مجھے کچھ تھوڑا سا ہو تو کمزوری ہو تو میں اس کو ٹیپل کروں اور میں قبضہ پھر جو 30 دن کے لیے آتے ہیں، ضیاء الحق ہو، ایوب خان ہو، پرویز مشرف ہو، جو 30 دن کے لیے آتا ہے پھر وہ 10 سال پورے کر کے جاتا ہے۔ یہ ادھر ان کی نیتوں کو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ دوستو سیاسی لیکچر ہے، یہ بڑا لمبا ہو سکتا ہے لیکن آپ لمبا کافی ہو بھی گیا۔ آپ بتائیں کہ آپ اس سیاسی پارٹیوں کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں، اس میں کس طرح کی اصلاحات ہونی چاہیے؟ لوٹاکریسی کوئی اگر کرے تو کوئی سزا ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر 5 سال کی پابندی ہو، 10 سال کی پابندی ہو، کوئی بھی تجویز آپ دیں تاکہ قارئین تک پہنچے، لوگوں تک پہنچے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔